آڈیو کہانی آخری ملاقات، تحریر و آواز عظمیٰ احمد۔ معمول کے مطابق آج بھی میں آفس جلد پہنچ گیا تھا، مگر آج موسم روز جیسا نہیں بلکہ نہایت خوشگوار تھا۔ بارش کی رمجم نے گرمی کے زور کو توڑا تھا۔ میں آفس میں آتے ہی چائے کا آرڈر دے چکا تھا، جیسے چائے میری گزری زندگی کے اذیت ناک لمحوں کو کچھ وقت کے لیے بھلا دیتی۔ کھڑکی کے باہر کا منظر اور میرے اندر کا منظر جیسے یکساں ہی تھا۔ باہر آسمان برستا تھا تو اندر جیسے طوفان برپا تھا، ایسا طوفان جو پھٹ جانا چاہتا تھا، اپنے ساتھ سب بہا لے جانا چاہتا تھا، اور میں اس طوفان سے اب تک نکل نہ پا رہا تھا، کیونکہ اس واقعے نے جیسے میری زندگی کھا لی تھی۔ میری ذات کے ساتھ چپک ہی تو گیا تھا یہ حادثہ۔ میں نکلنا بھی چاہتا تو نہ نکل پا رہا تھا۔ ان اذیت ناک لمحوں سے، ان لمحات نے مجھے جکڑ رکھا تھا۔ میری زندگی کو آدھی تو کر گیا تھا یہ ہولناک واقعہ۔ بارش مسلسل برس رہی تھی، درختوں کے پتے جیسے اور اجلے دکھنے لگے تھے، پھول ایسے خوش تھے جیسے نئی زندگی پالی۔ روڈ پہ گاڑیوں کا شور اور بارش کا شور مل کر کوئی نیا ہی راگ الاپ رہے تھے۔ چائے ٹیبل پہ آ چکی تھی، چائے کے اٹھتے دھوئیں میں جیسے پرانی یادیں سلگ رہی تھیں۔ میں نے گرم چائے کے مگ کو ہونٹوں سے لگایا تو جیسے سوچوں میں ہون جلا بیٹھا تھا، اور اف کہہ کر میں نے فوراً سے مگ کو ٹیبل پہ واپس رکھ دیا تھا۔ میں ایک بار پھر سے ماضی کے دھندلکوں میں ڈول رہا تھا۔ گزرتے واقعات کی فلم میری نگاہوں کے سامنے تھی۔ میں ان لمحوں کی صفاکی کیسے بھلا سکتا تھا کہ جس نے مجھ کو مجھ سے چھینا تھا؟ میں نے آج تک کسی کو کوئی دکھ نہ دیا تھا، تو پھر میرے ہی ساتھ وقت نے ایسا کھیل کیوں کھیلا؟ وہ دن کتنے حسین تھے کہ جب میں نے آفس نیا نیا جوائن کیا، ابا جان کی خواہش کے مطابق پڑھائی کی منازل طے کرتا، آج میں کرسی پہ تھا۔ اماں کہا کرتی میرا علی بابو بنے گا، ہونٹوں سے اچانک لفظ ماں نکلا تھا، اور دو آنسو جیسے اندر ہی کہیں جذب ہو گئے تھے۔ ماں کی مار کہاں بھولا تھا میں؟ بولا کرتی علی، اگر تو نے پڑوس والے سیف اللہ سے زیادہ نمبر نہ لیے تو پھر اس پھونکڑی سے تیرا حشر کر دوں گی۔ وہ دن بھی میری آنکھوں کے سامنے تھا کہ جب ماں نے سبق نہ یاد ہونے پہ میری انگلیوں پہ زور کی پھونکڑی ماری تھی کہ زخم بن گیا تھا۔ بے اختیار میں نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اس نشان کو ڈھونڈا تھا کہ جہاں ماں کے خوابوں کی مہر تھی، نشان اب تک موجود تھا۔ میں نے اپنے ہی ہاتھ کو چوم لیا تھا کہ ماں کی یاد آنکھوں سے بہنے لگی تھی۔ بارش کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ بادلوں کی گرج نے ایک لمحے میں مجھے ماضی سے حال میں لا پھینکا تھا۔ میں نے چائے کا مگ اٹھایا اور گھٹا گھٹ پی گیا، کیونکہ چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی اور کڑوی کسیلی بھی۔ میں نے پی این کو بلا کر کہہ دیا تھا کہ مجھے کسی بھی بات کے لیے ڈسٹرب نہ کیا جائے اور میٹنگ کل پر رکھی جائے، اور میں بہت اطمینان سے ایک بار پھر ماضی میں اتر گیا تھا۔ بابا جان، میرے دادا جی، گھر میں بابا جان سے میری بہت دوستی تھی، کیونکہ میں انہیں اور ان کے دوستوں کو روز اخبار سنایا کرتا۔ سارے بابے ایک ہی جگہ پہ جمع ہو جاتے، اور اس وقت مجھے اور مزید بہت شدید حیرت ہوتی کہ جب بابا جان مجھے والد صاحب کی شکایات کیا کرتے کہ علی صغیر مجھے بہت تنگ کرتا ہے، کسی وقت کبھی وقت ملے تو اپنے باپ کو سمجھاؤ، اور گھنی مونچھوں تلے جب مسکراہٹ دکھنے لگتی تو بابا جی بھی ہنس دیا کرتے۔ ادھر جوان ہوئے اور ادھر بابا جی پھوپھو جان کے ہاں میری بات پکی کر کے آ گئے۔ میں بابا جان کی خواہش کے آگے چپ تھا۔ ردا اچھی لڑکی تھی اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ مجھے پسند کرتی تھی، مگر میں نے کبھی پیش قدمی نہ کی تھی اور اسے کوئی مثبت جواب نہ دے پایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شکایت تھی جو کہ میں نے بارہا پڑھی تھی، مگر شرافت تو جیسے کوٹ کوٹ کر بھری تھی مجھ میں۔ اب تو خیر منگنی ہو گئی، بابا جی دودھ پی آئے تھے، اور ان وقتوں میں یہ بہت بڑی بات تھی۔ ان دنوں میں بے خبر تھا اس آنے والے وقت سے جو کہ میری زندگی کو ڈبونے آ رہا تھا۔ بابا جی کی اور والد صاحب کی آپس میں کوئی خاص نہ بنتی تھی، دونوں میں ہر بات میں اختلاف تھا۔ جب بھی والد صاحب نے مجھ پہ اپنا حق جتاتے ہوئے میری منگنی دوست کی بیٹی کے ساتھ کر دی، اور مجھے کہا کہ جو میں کہوں تمہیں اب وہی کرنا ہے، میں گڑبڑا گیا تھا۔ ایک طرف بابا جی کی محبت اور دوسری طرف والد صاحب کا پیار، میں بری طرح پھنس گیا۔ پہلی منگنی کیا ٹوٹی جیسے طوفان آ گیا۔ ردا نے رو رو کر برا حال کر رکھا تھا اور مسلسل ملنے کا کہتی تھی کہ علی بس ایک بار، آخری بار ملاقات کے لیے آؤ۔
اس کے پیغام مجھے ملتے رہتے، مگر میں نظر انداز ہی کرتا رہا۔ مگر جب تقدیر اپنا فیصلہ سنا دے تو بندہ وہی کرے جاتا ہے جو لکھا ہوتا ہے۔ میں تیار ہو گیا تھا ردا سے ملنے کو۔ چچی اماں نے بہت سمجھایا کہ علی ان جمیلوں میں نہ پڑو، اب ضرورت نہیں ان لوگوں سے رابطہ رکھنے کی، وہ لوگ سخت طیش میں ہیں منگنی ٹوٹ جانے کے بعد۔ مگر میں نے چچی کی ایک نہ سنی اور میں ملنے چلا گیا۔ وہاں پہنچا تو پھوپھی جان کے گھر بابا بھی موجود تھے۔ جانے کیا پلان بنایا جا رہا تھا۔ خیر میں اوپر سیڑھیاں چڑھ گیا اور ردا کو اپنا منتظر پایا۔ ردا مجھے دیکھتے ہی چیخ پڑی اور رو دی اور ہاتھ جوڑنے لگی، میرے پاؤں پڑنے لگی۔ علی کچھ کرو، میں مر جاؤں گی، علی رحم کھاؤ میرے حال پہ، میں تم بھی نہیں جی سکتی۔ میں اتنے سارے سوالوں کے جواب میں بس اس قدر ہی کہہ پایا کہ میرے والد صاحب کے فیصلے کے سامنے میں مجبور ہوں، میں بزرگوں کے فیصلوں کے خلاف نہیں جایا کرتا۔ اور اچانک ہی اس کے بھائی دروازے سے داخل ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں میں چاقو تھا۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی تو ردا نے یہ کہہ کر کنڈی لگا دی کہ علی اگر تم میرے نہیں ہو سکے تو میں تمہیں کسی اور کا بھی ہونے نہیں دوں گی۔ اور اگلے ہی لمحے چاقو میری ٹانگ کو چیر گیا تھا۔ خون کے فوارے چھوٹے تو وہ دونوں بھائی بھاگ کھڑے ہوئے۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا اور اٹھ کر کنڈی کھولنے کی کوشش کی، اور بہت کوشش کے بعد میں سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا گلی میں جا گرا۔ چچی جان مجھے اس حالت میں دیکھ کر سینہ پیٹتے وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ گلی میں کوئی گدا گاڑی والا مجھے اٹھا کر میو ہسپتال لے گیا تھا۔ خون بہہ جا رہا تھا مگر میں ہوش میں تھا۔ راستے میں کسی رحم دل آدمی نے ریڑا روک کر مجھے گرم دودھ دیا تھا پینے کو۔ میں کہ ہمت کرو بیٹا، یہ دودھ پی لو۔ پھر اس کے بعد مجھے جب ہوش آیا تو خود کو ہسپتال میں پایا۔ بیڈ کے گرد گھر والے جمع تھے، میں نیم بے ہوشی میں تھا، میں شدید تکلیف میں تھا۔ میں ان لمحوں کو کیسے اپنی زندگی سے الگ کر دوں کہ جب ڈاکٹرز نے فیصلہ کیا تھا کہ خون ٹانگ کے نچلے حصے میں نہیں پہنچ رہا، اس لیے ٹانگ کاٹنی پڑے گی، زندگی کو بچانا ضروری ہے۔ بجلی کی زوردار کڑک نے جیسے مجھے چونکا دیا تھا۔ میرے ماتھے پہ پسینے کی ننھی ننھی بوندیں میرے خیالات کی سنگینی کا پتہ دے رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے میرے بدن پہ کپ کپی تاری ہے۔ میں نے پانی کا گلاس پیا کہ ان سوچوں کی اذیت کو کم کر سکوں، اور آخر مجھے آدھا کی جانے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ والد صاحب نے ڈاکٹر کے کہنے پر دستخط کر دیے تھے۔ میں چپ تھا، بالکل چپ، نہ رویا تھا نہ چیخا تھا۔ وہ وقت کہ جب میری کمر میں انجیکشن لگایا گیا، مجھے بے ہوش کیا گیا، اور جب رات گئے میں ہوش میں آیا، میں کٹ چکا تھا، میں ذبح ہو چکا تھا۔ ردا اسے کہتی ہو محبت؟ کیا یہ ہے محبت کہ مجھے زندہ لاش بنا دیا تم نے؟ ایک لمحے کو نہ کانپی تمہاری روح کہ تم میری زندگی سے کھیل گئی؟ یہ تھی ملاقات، یہ تھی آخری ملاقات؟ اور میں ہچکیوں سے رو رہا تھا، اور میں نے اپنی مصنوعی ٹانگ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اس لکڑی کی ٹانگ نے مجھے جینا سکھایا تھا، مجھے گرنے سے بچایا تھا۔ آج ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز ہوں۔ یہ کٹی ٹانگ میری کامیابی میں رکاوٹ نہیں بنی، بلکہ میرے مضبوط ارادے مجھے مزید مضبوط بنا گئے اور کامیاب کر گئے۔ میں نہیں جانتا کہ تم کن حالوں میں ہو ردا، مگر تمہارا ضمیر تمہیں ملامت ضرور کرتا ہوگا۔